یہ گاڑی کس طرف لے کر جا رہے ہیں ارحم لالا؟ عائزہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ارحم خان جو بڑی مہارت اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے سوال پر جواب دینے کی بجائے مزید تپ گیا۔ اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پورے سفید پڑنے لگی۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہو۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھا، جس نے عائزہ کے وجود میں ایک لرزہ طاری کر دیا۔ عائزہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا، جہاں ارحم کی نظریں سڑک پر جمی تھیں اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار یکدم تیز کرتے ہوئے غصے سے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ اب ایک لفظ بھی مزید بولنے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم کی یہ کڑی آواز سنتے ہی وہ دم ساتھ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے معصوم دل میں ایک انجانا سا خوف گھر کرنے لگا۔ یہ وہ ارحم لالا نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ وہ ارحم جو اس کے بابا کا منہ بولا بیٹا تھا اور جو ہمیشہ اس سے حد درجہ عزت اور شفقت سے پیش آتا تھا، آج اس کے لہجے میں ایسی کڑکتی اور لا تعلقی تھی کہ عائزہ کا جی بولنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے گاڑی شہر کی رونقوں سے دور ایک ویران مگر انتہائی عالیشان فارم ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر لے جا کر روکی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں ارحم لالا؟ وہ خوف سے ہکلا کر بولی، جب ارحم نے گاڑی سے اتر کر غصے میں اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکلنے کا سخت اشارہ کیا۔ اس نے پہلے کہ وہ مزید کچھ احتجاج کرتی، ارحم نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر حصے کی طرف لے جانے لگا۔ لالا چھوڑیں مجھے، بہت درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے چیخی، مگر ارحم کے دل پر جیسے پتھر پڑ چکے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اسے ایک بڑے کمرے میں دھکیلتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ دروازہ کھولیں ارحم لالا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ وہ پاگلوں کی طرح بند دروازہ پیٹتے ہوئے چلائی، لیکن باہر مکمل اور بھیانک خاموشی طاری تھی۔ وہ تھک ہار کر دروازے سے ہی ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان اس کی حفاظت کی قسمیں کھاتا تھا، جو اس کا سایہ بن کر رہتا تھا، وہی آج اسے اس طرح قید کر کے اس کے مان کے ٹکڑے اڑا گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ عائزہ نے امید بھری آنکھوں سے سر اٹھایا، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، لیکن وہاں ارحم کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ بھی موجود کھڑی تھی، جس کے ساتھ میں ایک بھاری کامدار سرخ رنگ کا دلہن کا جوڑا تھا۔ ارحم دروازے میں ایستادہ سرد نظروں سے عائزہ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ کپڑے پہنو اور تیار ہو جاؤ، اس نے حاکمانہ لہجے میں حکم دیا۔ عائزہ نے نہ سمجھی اور صدمے سے اس لہو رنگ کا جولا لباس کو پہن لیا۔ یہ کس کے لیے ہے ارحم لالا؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ارحم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ نکاح ہے تمہارا عائزہ، اور یہ اس کی تیاری ہے۔ عائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ نکاح میرا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ چیخی، مجھے ابھی گھر چھوڑ کر آئیں۔ آپ جانتے ہیں بابا جان کتنا غصہ ہوں گے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچوں تو۔ پھر اس سے جیسے کچھ یاد ہی آیا، وہ تنبیہی انداز میں بولی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر میں نے شکایت کی تو آپ کو بھی بابا نے سخت ڈانٹ پڑے گی۔ ارحم کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے دوبارہ کمرے میں دھکیلا۔ خاموشی کے ساتھ یہ لباس پہن لو، اور اس طرح دھاڑا کہ عائزہ کا پتا پانی ہو گیا، ورنہ مجھے اپنا طریقہ آزمانا اچھی طرح آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کوئی جواب دیتی، وہ ملازمہ کو اندر بھیج کر دروازہ پھر سے بند کر گیا۔
عائزہ لرزتے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ عائزہ ذوالقرنین شاہ کی تھی، ذوالقرنین شاہ کی پوتی اور شاہ خاندان کی اکلوتی وارث۔ اس کا باپ ذوالقرنین شاہ شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا، جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے میں ایک پل نہیں لگاتا تھا۔ اسے اگر دنیا میں کسی چیز سے جنون کی حد تک محبت تھی تو وہ اس کا بزنس اور اس کی بیٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ارحم اس کے بابا کے جگری دوست بختیار لودھی کا بیٹا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بابا بتاتے تھے کہ ارحم کی سالگرہ والے دن ہی اس کے ماں باپ ایک المناک ایکسیڈنٹ میں ایسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ذوالقرنین شاہ تھا، جو اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور سگی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ ارحم ہمیشہ عائزہ پر سخت گیری کرتا تھا۔ اسے عائزہ کا فالتو باہر نکلنا یا دوستوں کے ساتھ گھومنا بالکل پسند نہیں تھا۔ عائزہ اکثر اپنی دوستوں سے کہتی کہ میرے ارحم لالا بہت اچھے ہیں، ان کے بغیر تو زندگی ویران لگتی ہے، وہ نہ ہو تو گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی۔ اور آج وہی ارحم لالا اسے اس حال میں لے آئے تھے۔ بی بی جی اٹھیں، وقت ہو گیا ہے، لالا جی انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے آنسوؤں سے سوجا ہوا چہرہ اٹھایا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سرخ جوڑے کے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کفن ہو۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، ارحم لالا سے بات کروں گی، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمت جمع کر کے ملازمہ سے بے چارگی سے جواب دیا۔ بی بی جی ضد نہ کریں، وہ بہت غصے میں ہیں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں چپ چاپ مان لیں۔ عائزہ بے بسی سے اٹھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس انجان جگہ پر بالکل تنہا تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں تیار بیٹھی عائزہ پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی انجان تاثر ابھرا، لیکن اگلے ہی پل وہ پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم ہو گیا۔ عائزہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ ارحم لالا، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ بابا آپ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، آپ ان کے اعتماد کا خون کیسے کر سکتے ہیں؟ ارحم نے نفرت سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑا لیے۔ اولاد؟ ہم؟ وہ زہر خند لہجے میں ہنسا۔ وہی اولاد جو بچپن سے اپنے باپ کے قاتل کے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے۔ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ لالا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہی باتیں جو تمہارے باپ کو بہت پہلے سن لینی چاہیے تھی۔ اس نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے وحشیانہ انداز میں کھڑا کیا۔ آپ بہت ہو گیا تمہارا رونا دھونا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر ایک وسیع لاؤنج تھا جہاں ایک مولوی صاحب، دو اجنبی آدمی جو شاید گواہ تھے، اور ان کے ساتھ دو بڑے خوفناک شکاری کتے کھڑے تھے۔ کتوں کی زنجیریں ان آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ نکاح، ارحم نے اسے لاؤنج کے بیچ میں دھکیلتے ہوئے کہا، جہاں نکاح نامہ میز پر رکھا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، عائزہ نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے، نکاح نامے پر دستخط کرو عائزہ۔ وہ غررایا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ عائزہ کی سانس رکنے لگی۔ مجھے جانے دیں ارحم لالا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا دستخط کرو، ورنہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، ارحم کے وہ پالتو کتے بھی بری طرح بھونکنے لگے۔ وہ دونوں کتے آگے بڑھے، لیکن ان کے مالکوں نے زنجیریں کھینچ لیں۔ عائزہ کتوں کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ نہیں نہیں، انہیں روکیں، دستخط کرو۔
ارحم نے قلم اس کے آگے کیا۔ عائزہ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ایک طرف ارحم کی وحشیانہ ضد تھی، دوسری طرف یہ خوفناک جانور۔ اس کے پاس مزاحمت کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور روتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مولوی نے جلدی جلدی نکاح پڑھایا، گواہوں نے دستخط کیے۔ ارحم نے فاتحانہ مگر سرد نظروں سے پہلے روتی ہوئی عائزہ کو اور پھر نکاح نامے کو دیکھا۔ ابھی تو بدلہ شروع ہوا ہے عائزہ، ذوالقرنین شاہ، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تم تو ابھی سے رو رہی ہو۔ کیسا بدلہ ارحم لالا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا یا میرے بابا نے؟ عائزہ نے آنسوؤں میں ڈوبتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مولوی صاحب اور گواہ جا چکے تھے، ملازمہ بھی لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ اب اس وسیع اور پرتعیش قید خانے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ ارحم نے نکاح نامہ اٹھایا اور احتیاط سے طے کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ تم نے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا عائزہ، تم تو بس ایک قیمت ہو۔ قیمت؟ کس چیز کی قیمت؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان تمام احسانات کی قیمت جو تمہارے باپ اور عظیم الذوالقرنین شاہ نے مجھ یتیم پر کیے ہیں، ان ٹکڑوں کی قیمت جو اس نے میرے آگے پھینکے، اس چھت کی قیمت جس کے نیچے اس نے مجھے پناہ دی۔ عائزہ کو اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ احسانات، ٹکڑے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ بابا آپ سے اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ خاموش! وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ عائزہ کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ محبت! وہ محبت نہیں تھی، وہ دکھاوا تھا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ ذوالقرنین شاہ کتنا بڑا مسیحا ہے۔ اس نے مجھے پالا نہیں، مجھے قید رکھا، اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دفن کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اچھے انسان؟ ارحم کا کہکا پورے لاؤنج میں گونجا۔ تمہارا باپ ایک مجرم ہے، اس نے جان لی ہے کسی کی۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ نہیں، بس کریں، ایک لفظ بھی مت کہیں میرے بابا کے بارے میں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ میں بالکل ہوش میں ہوں عائزہ۔ اس نے اپنا لہجہ یکدم سرد کر لیا۔ اتنا ہوش میں کہ پچھلے کئی سالوں میں نہیں تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی اس کے گناہوں کا احسان دلایا جائے۔ کون سے گناہ؟ وہی گناہ جس کی وجہ سے آج میں یتیم ہوں اور تم اپنے باپ کے سائے میں شہزادیوں کی طرح پلی ہو۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں اس کا سب کچھ چھین لوں گا۔ ارحم کے ان الفاظ نے عائزہ کے وجود میں جیسے آگ لگا دی تھی۔ وہ ساکت و جامد کھڑی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی اور اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ ارحم نے کوئی جواب دینے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر اس کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے کھینچتا ہوا فارم ہاؤس کے باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ عائزہ کی مزاحمت اور اس کے بہتے آنسو ارحم کے ارادوں میں ذرا برابر بھی لچک نہ پیدا کر سکے۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ارحم لالا پلیز ہوش کریں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ راستے بھر روتی رہی، التجائیں کرتی رہی، مگر ارحم کا چہرہ کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں اور ذہن میں صرف انتقام کا خمار تھا۔ بات اب غلط فہمی سے بہت دور نکل چکی ہے عائزہ، اب صرف حساب ہوگا اور وہ بھی کڑا حساب۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی اسی عالیشان حویلی کے سامنے جا کر رکی جہاں عائزہ نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی، وہی گھر جسے ارحم بھی کبھی اپنا سمجھتا تھا، لیکن آج وہ اس گھر کی بنیادیں ہلانے آیا تھا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی سے اتارا۔ بابا! عائزہ اسے دیکھتے ہی گیٹ کی طرف بھاگی،
لیکن ارحم نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ عین اسی وقت ذوالقرنین شاہ، جو شاید اسی کے انتظار میں لان میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے، گیٹ کھلنے کی آواز پر چونک کر مڑے۔ عائزہ بیٹا، تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ذوالقرنین شاہ نے اپنی بیٹی کو سرخ عروسی لباس میں آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ دیکھ کر حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ان کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرزنے لگا۔ عائزہ کی بچی کچی ہمت بھی اب باپ کو دیکھ کر جواب دے گئی اور روتے ہوئے ان کی طرف لپکی۔ بابا دیکھیں نا، ارحم لالا نے اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، ارحم نے اسے ایک جھٹکے سے واپس اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ سختی سے بھینچ لیا۔ چپ، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ ارحم کی گرج دار آواز نے فضا میں سناٹا طاری کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ذوالقرنین شاہ کا خون کھول اٹھا۔ ارحم، وہ غصے سے دھاڑے، تمہاری ہمت کیسے میری بیٹی کا ہاتھ اس طرح پکڑنے کی؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اسے چھوڑو۔ ارحم نے ایک سرد اور زہریلا قہقہ لگایا۔ بدتمیزی؟ بدتمیزی تو آپ نے شروع کی تھی ذوالقرنین شاہ۔ اس نے اپنے محسن کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا، جو اس کی اس بے باکی پر شدردہ کھڑے تھے۔ ذوالقرنین شاہ نے خود کو سنبھالا اور لہجے کو تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو ارحم، جو بھی بات ہے اندر آ کر کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ماحول کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں یہاں بیٹھ کر بات کرنے یا لنچ کرنے نہیں آیا۔ ارحم کا لہجہ سپاٹ اور دو ٹوک تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ذوالقرنین شاہ نے بے چینی سے عائزہ کو دیکھا، جو مسلسل سستیاں لے رہی تھی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اسے کہاں سے لے گئے تھے؟ اور یہ اس نے کیا پہنا ہے؟ ارحم نے اپنی نظر ذوالقرنین شاہ کے چہرے پر گاڑ دی، جیسے ان کی روح تک کو چھید دینا چاہتا ہو۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آج سے آپ کی بیٹی میری ملکیت ہے۔ یہ رہی میری امانت۔ پھر اس نے وہ دھماکہ کیا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ آپ کی بیٹی نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ عائزہ ذوالقرنین شاہ اب عائزہ ارحم خان ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ ذوالقرنین شاہ کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ عائزہ کی ماں نیلم جہاں جو شور سن کر باہر آ رہی تھی، وہیں دہلیز پر ساکت ہو گئی۔ نہیں بابا، عائزہ پوری قوت سے چیخی۔ ارحم جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ مجھے فارم ہاؤس لے گئے تھے، وہاں شکاری کتے تھے، انہوں نے مجھے ڈرا کر دستخط کروائے۔ وہ ہسٹیریا انداز میں رونے لگی۔ نیلم جہاں کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ تم نے ہماری بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں اسی لیے پالا تھا؟ ذوالقرنین شاہ شیر کی طرح دھاڑے، ارحم کی طرف لپکے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ارحم، تمہاری یہ ہمت۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، مگر ارحم نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ کیوں؟ ارحم نے نفرت سے کہا۔ اس لیے کہ آپ کی بیٹی اب قانونی طور پر میری بیوی ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، یہ دیکھیں نکاح نامہ۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے لہرایا۔ ذوالقرنین شاہ کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اتنے بے بس ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیں ذوالقرنین شاہ، کب رخصت کر رہے ہیں اسے میرے ساتھ؟ ارحم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عائزہ کو دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ کبھی بھی نہیں۔ ذوالقرنین شاہ چیخے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، یہ زبردستی ہے۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ ارحم نے سکون سے جواب دیا۔ بلائیں پولیس کو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جائز نکاح کو کیسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر بات پولیس تک گئی تو آپ کے وہ پرانے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے جنہیں آپ نے برسوں سے چھپا رکھا ہے۔ ذوالقرنین شاہ کے چہرے کی رنگت ایک دم فک ہو گئی۔
ارحم کے اس اشارے نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ارحم تم! ان کی آواز جیسے گلے میں پھنس گئی۔ ارحم نے فاتحانہ نظروں سے انہیں دیکھا اور مڑا۔ مجھے روک کر دکھائیں، اب میں اسے ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ عائزہ کو گھسیٹتا ہوا واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ نہیں بابا، بچائیں مجھے! عائزہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر گارڈز بھی ذوالقرنین شاہ کے اشارے کیے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نیلم جہاں بھاگ کر ارحم کے آگے آئیں اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ارحم خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ، ہماری عزت کا تماشا نہ بناؤ، وہ تمہاری بہنوں جیسی تھی۔ ارحم کے چہرے پر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہن نہیں نیلم بیگم، یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے اور دشمن سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے عائزہ کو گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا وہ گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا۔ عائزہ گاڑی کے شیشے پیٹتی رہی، پیچھے اس کا باپ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور ماں دہائیاں دیتی رہ گئی۔ ارحم نے گاڑی اس طرف موڑ دی جہاں اس کا پرانا خاندانی گھر تھا، وہ پرانی حویلی جیسے ذوالقرنین شاہ نے ہمیشہ بند رکھا تھا، جہاں ارحم کے والدین کی یادیں دفن تھیں۔ گاڑی ایک ویران اور گرد آلود حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ ہر طرف جھاڑ جھنکار اور خاموشی کا ڈیرا تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ عائزہ نے خوف سے پوچھا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے عائزہ، وہ گھر جسے تمہارے باپ کی مہربانیوں نے قبرستان بنا دیا تھا۔ ارحم نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ کھولا اور اسے زبردستی باہر کھینچا۔ حویلی کے بھاری دروازے کے تالے کے کھلنے کی آواز عائزہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ارحم کا بدلہ اسے کس جہنم میں لے کر آ گیا ہے۔ حویلی کے بھاری بھرکم دروازے کے کھلنے کی آواز ویرانے میں کسی بین کی طرح گونجنے لگی۔ ارحم نے عائزہ کو اندر دھکیلا تو اسے ایک دم جس اور مٹی کی بو کا احساس ہوا۔ برسوں سے بند پڑی اس حویلی کے در و دیوار پر مکڑی کے جالوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہر طرف دھول کی موٹی تہہ جمی تھی۔ عائزہ جو اپنے گھر کے ریشمی قالینوں پر چلنے کی عادی تھی، اس کے پاؤں تلے خشک پتے اور مٹی آئی تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ یہ ہے تمہارا نیا ٹھکانہ عائزہ ذوالقرنین شاہ، بلکہ اب سے تم عائزہ ارحم خان ہو، تو اس گھر کو اپنی جنت سمجھو یا جہنم، یہ تمہاری مرضی۔ ارحم نے طنزیہ لہجے میں کہا اور بھاری تالا دوبارہ گیٹ پر ڈال دیا۔ اس آواز نے عائزہ کو اندر تک لرزا دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی زندہ قبر میں قید کر دی گئی ہو۔ ارحم لالا پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا مٹی میں اٹک چکا تھا اور بھاری کامدار کام کی وجہ سے اسے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ارحم ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رحم کی لہر آئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنا دل پتھر کا کر لیا۔ ڈر تو ابھی شروع ہوا ہے عائزہ، میرے والدین بھی تو اس رات ڈرے ہوں گے جب تمہارے باپ نے ان کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ وہ بغیر مڑے اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے اپنے لیے ایک کمرہ صاف کروا رکھا تھا۔ عائزہ وہیں ہال کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور چھت پر لگے پرانے فانوس سے چھن کر آنے والی چاند کی روشنی چیزوں کے سائے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اسے دیواروں پر لگی پرانی تصویریں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ اسے گھور رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف گئی، لیکن وہاں کا منظر بھی ہولناک تھا۔ ٹوٹے ہوئے برتن اور زنگ آلودہ چولہا اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی، وہ ہال کے ایک پرانے صوفے پر سمٹی ہوئی تھی۔ سردی اور خوف کی وجہ سے اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا۔ ارحم اسے پاؤں کی ٹھوکر سے جگا رہا تھا۔ اٹھو، شہزادیوں کی طرح سونے کا وقت ختم ہو چکا۔ ارحم کا لہجہ صبح کی ٹھنڈک سے زیادہ سرد تھا۔ عائزہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ شاور لے کر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا، جبکہ عائزہ کی حالت کسی بھیانک
رنگ سے بدتر ہو چکی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کہاں ہے؟ ارہم نے سنگ دلی سے پوچھا۔ عائزہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی کچن کا کام نہیں کیا، اس نے سچائی سے کہا۔ ارہم زہر خند لہجے میں ہنسا۔ نہیں آتا تو سیکھ لو، کیونکہ اس گھر میں اب کوئی نوکر نہیں آئے گا، تمہیں یہ پوری حویلی صاف کرنی ہے اور میرے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ اگر کام مکمل نہ ہوا تو یاد رکھنا تمہیں رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اس نے ایک میلا کپڑا اور جھاڑو عائزہ کی طرف پھینکا اور خود باہر جانے کے لیے مڑ گیا۔ ارحم لالا، میں اکیلے اتنی بڑی حویلی کیسے صاف کروں گی؟ میرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے چلائی۔ ارحم دروازے پر رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں نا، چلو اب ان ہاتھوں کو تھوڑی محنت کی عادت ڈالو۔ شام تک اگر یہ حال نہ چمکا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے باہر سے گیٹ کو تالا لگایا اور چلا گیا۔ عائزہ نے بے بسی سے اس جھاڑو کو دیکھا، وہ عائزہ جس نے کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، آج گھٹنوں کے بل رینگ کر فرش صاف کرنے پر مجبور تھی۔ اس نے کام شروع کیا تو مٹی کے طوفان نے اسے بے دم کر دیا۔ اسے کھانسی کے دورے پڑنے لگے، اس کے سفید ہاتھ رگڑ کھا کر سرخ ہو گئے، لیکن خوف ایسا تھا کہ وہ رک نہیں سکتی تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر کچن میں سوائے سوکھی بریڈ کے کچھ نہیں تھا۔ دوپہر تک اس نے ہال کا ایک کونا صاف کیا تھا کہ اس کا بھاری لہنگا کسی کیل میں پھنس کر پھٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے وہ قیمتی جوڑا اتارا اور الماری میں پڑے ارحم کی ماں کے پرانے سوتی کپڑے نکال کر پہن لیے۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی زردی اس کی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ شام کو جب ارحم واپس آیا، اس نے دیکھا کہ عائزہ تھک کر فرش پر پڑی ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور بالوں میں جا بجا جالے لگے تھے۔ ارحم نے حال کا جائزہ لیا۔ صفائی تو ہوئی تھی لیکن ادھوری۔ میں نے کہا تھا پورا حال چمکانا ہے، یہ کیا گندگی پھیلا رکھی ہے؟ وہ اس پر دھاڑا۔ عائزہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے ارحم لالا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے مزید نہیں ہوتا۔ ارحم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ ہوتا کیوں نہیں؟ جب تمہارے باپ نے میرے باپ کے بزنس پر قبضہ کیا تب اسے تھکا نہیں ہوئی تھی؟ جب اس نے جائیداد کے کاغذات بدلے میں تھے تب اس کے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تو تمہارے کیوں کانپ رہے ہیں؟ میرے بابا بے گناہ ہیں، عائزہ نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ ارحم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ بے گناہ؟ کل میں تمہیں تمہارے بابا کی وہ بے گناہی دکھاؤں گا جس کے بعد تم خود ان سے نفرت کرو گی۔ فی الحال جاؤ اور کچن صاف کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ عائزہ روتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ اس نے آٹا گوندنے کی کوشش کی تو سارا آٹا اس کے ہاتھوں پر چپک گیا۔ اس نے جیسے تیسے جلی ہوئی روٹی بنائی اور ارحم کے سامنے رکھی۔ ارحم نے وہ کچی روٹی دیکھی اور حقارت سے اسے فرش پر پھینک دیا۔ یہ کتا بھی نہیں کھائے گا عائزہ، جب تک ڈھنگ کی روٹی بنانا نہیں سیکھ لیتی تم بھی بھوکی رہو گی۔ وہ رات عائزہ نے بھوکے پیٹ فرش پر لیٹ کر گزار دی۔ درد اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر ارحم کے دل میں جیسے رحم کا خانہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اب بس اس دن کا انتظار تھا جب وہ عائزہ کو اس کے باپ کے اصل چہرے سے ملوا کر اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ عائزہ کی سسکیاں حویلی کے کونے کونے میں گونجنے لگی، جبکہ ارحم اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا ان ثبوتوں کو دیکھ رہا تھا جو ذوالقرنین شاہ کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے کافی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی جب حویلی کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آنے لگی تو عائزہ کی آنکھیں تپتے ہوئے بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بھوک، تھکن اور فرش کی ٹھنڈک نے اس کے نازک وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سر چکرانے لگا۔ ارحم ہمیشہ کی طرح اپنے مقررہ وقت پر نیچے آیا۔ اس کی نظریں فرش پر پڑی عائزہ پر پڑیں جو درد سے کراہ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ارحم کے قدم رکے۔
اس کے دل میں کہیں کوئی درد کی لہر اٹھی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اٹھو عائزہ، آج تمہیں سچائی کا سامنا کرنا ہے۔ آج تمہاری وہ غلط فہمی دور ہوگی جو تم اپنے مجرم باپ کے بارے میں پالے بیٹھی ہو۔ ارحم نے اسے بازوں سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ عائزہ کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر ارحم کے سینے سے جا لگی۔ ارحم کو اس کے تپتے ہوئے بدن کا احساس ہوا تو وہ ٹھٹک گیا۔ تمہیں تو شدید بخار ہے، اس کے لہجے میں انجانی سی فکر جھلکی۔ عائزہ نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارحم لالا پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا قاتل نہیں ہو سکتے۔ ارحم نے اسے صوفے پر بٹھایا اور ایک پرانی فائل لا کر اس کے سامنے پٹخ دی۔ یہ دیکھو، یہ ہیں وہ دستاویز، ثبوت، وہ ایگریمنٹ جس پر تمہارے باپ نے میرے باپ سے دھوکے سے دستخط کروائے تھے، اور یہ دیکھو وہ پولیس رپورٹ جسے تمہارے باپ نے اپنی دولت کے زور پر دبا دیا تھا۔ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیلے پڑے کاغذات اٹھائے، جس سے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا رنگ فق ہوتا گیا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ بختیار لودھی کی گاڑی کے بریک فیل کیے گئے تھے اور آخری کال ذوالقرنین شاہ کے نمبر سے آئی تھی۔ عائزہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی چھت اس پر آن گری ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب بناوٹی ہے۔ وہ چیخی اور فائل دور پھینک دی۔ ارحم نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کب تک بھاگو گی سچ سے؟ تمہارے اسی فرشتہ صفت باپ نے میرے گھر کو قبرستان بنا دیا تھا۔ اس نے میری ماں کی چادر چھینی، مجھے سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ تو بھلا ہو میرے تایا کا جنہوں نے مجھے سنبھالا، اور تمہارا باپ، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تاکہ دنیا کو اپنی مسیحائی دکھا سکے اور میرے پاپا کی جائیداد پر اپنا نام لکھوا سکے۔ عائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اسے اپنے پاپا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے شہزادی کہتا تھا، اور اب یہ چہرہ جو ایک قاتل کا تھا۔ اگر یہ سچ ہے ارحم لالا، تو مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ارحم کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس کی اکلوتی جان ہو، اور میں اسے وہیں ماروں گا جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ ارحم اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا، لیکن اس بار اس نے تالا نہیں لگایا۔ عائزہ وہیں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ بخار کی تپش بڑھتی جا رہی تھی، اسے پیاس لگ رہی تھی، مگر اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ شام ڈھلنے جب ارحم واپس آیا تو حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے عائزہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ گھبرا کر کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں عائزہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے قریب ہی پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید وہ پانی پینے آئی تھی اور گر گئی۔ عائزہ، عائزہ آنکھیں کھولو۔ ارحم کا انتقام ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اس نے ایک اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا اور عائزہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا عائزہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں صرف اس شخص کو تڑپانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ندامت تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور بتایا کہ اسے شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے۔ ارحم پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بار بار بے ہوشی میں بابا لالا پکارتی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس معصوم سے بدلہ لے رہا ہے وہ خود اس آگ میں جل رہا ہے۔ آدھی رات کو جب عائزہ کو تھوڑا ہوش آیا، اس نے ارحم کو اپنے قریب پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی آواز اتنی ضعیف تھی کہ ارحم کا دل کٹ رہا تھا۔ سو جاؤ عائزہ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لالا، اگر بابا مجرم ہے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، مجھے اس طرح نفرت کی آگ میں مت جلائیں۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جہاں اب نفرت کی جگہ درد نے لے لی تھی۔ اس رات ارحم کو
ادراک ہوا کہ وہ عائزہ سے جتنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ اسے ٹوٹتا ہوا دیکھ کر خود ٹوٹ رہا ہے۔ کیا یہ مکافات عشق تھا کہ جس سے نفرت کرنی تھی، اسی کی ایک سسکی پر اس کا دل پگھل رہا تھا۔ ارحم پوری رات عائزہ کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل میں نفرت اور مٹتی ہوئی ہمدردی کے درمیان ایک جنگ چھڑ ہوئی تھی۔ ابھی سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے در و دیوار کو چھوا ہی تھا کہ باہر گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دی، اور پھر کوئی دیوانہ وار حویلی کا بیرونی دروازہ پیٹنے لگا۔ ارحم سمجھ گیا کہ آنے والا کون ہے۔ اس نے عائزہ کی پیشانی پر رکھی گیلی پٹی ہٹائی اور سرد مہرا چہرہ بنا کر نیچے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ذوالقرنین شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں رات بھر کی جاگنے کی وجہ سے خون اترا ہوا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ ارحم، میری عائزہ کہاں ہے؟ وہ گرجے، مگر ان کی آواز میں وہ پہلا سا دبدبا نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے باپ کی التجا تھی۔ اوپر ہے وہ، موت اور زندگی کی کشمکش میں۔ ارحم نے سکون سے جواب دیتے ہوئے صوفے پر نشست سنبھالی، اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں ذوالقرنین شاہ۔ آپ کا ماضی اس کا حال برباد کر رہا ہے۔ ذوالقرنین شاہ یہ سنتے ہی لڑکھڑا کر وہیں رک گئی۔ میں اسے لینے آیا ہوں، تم جتنا پیسہ چاہو لے لو، میری ساری جائیداد لے لو، بس اسے میرے حوالے کر دو۔ ارحم تلخی سے ہنسا۔ پیسہ؟ وہی پیسہ جو آپ نے میرے باپ کا خون بہا کر حاصل کیا تھا؟ ذوالقرنین شاہ، میں نے عائزہ سے نکاح صرف بدلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو روز مرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ ذوالقرنین شاہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ وہ حادثہ، وہ ارادہ نہیں تھا ارحم۔ بختار میرا دوست تھا، میں نے صرف اسے ڈرانا چاہا تھا تاکہ وہ اس ڈیل پر دستخط کر دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گاڑی کے بریک اس حد تک فیل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑی عائزہ، جو ہوش آنے پر لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اپنے باپ کے منہ سے یہ اعتراف سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ بابا! اس کی نحیف سی پکار پورے حال میں گونجی۔ ذوالقرنین شاہ نے تڑپ کر سر اٹھایا اور سامنے اپنی شہزادی کو دیکھا، جو پیلی رنگت اور سادہ سودی کپڑوں میں کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح تھی۔ عائزہ بیٹا، میری بات سنو۔ ذوالقرنین شاہ اس کی طرف لپکے۔ عائزہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ تو ارحم لالا سچ کہہ رہے تھے؟ آپ نے اپنے دوست، اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی۔ آپ نے شخص کو یتیم کیا جس نے آپ کو اپنا سب کچھ مانا تھا۔ عائزہ کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا مان، اس کا فخر، اس کا باپ، سب ایک پل میں خاک ہو گیا تھا۔ عائزہ، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ ذوالقرنین شاہ نے صفائی دینے کے لیے کوشش کی۔ ایسی خوشی پر لعنت ہے بابا، جو دوسروں کے خون سے خریدی گئی ہو۔ عائزہ چیخی اور فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن عائزہ نے اس کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ اور ارحم، آپ لالا، آپ نے بھی تو وہی کیا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ اس نے ایک باپ چھینا، آپ نے ایک بیٹی کی زندگی چھین لی۔ آپ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ارحم عائزہ کے سوال پر دنگ رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بدلے کی اس آگ میں اس نے ایک معصوم روح کو کتنا زخمی کر دیا ہے۔ لے جائیں اسے یہاں سے ذوالقرنین شاہ۔ میں اسے آزاد کرتا ہوں، اس نکاح سے بھی اور اس قید سے بھی۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ کا غرور آج مٹی میں مل گیا ہے۔ ارحم نے پشت پھیر لی تاکہ عائزہ کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے، لیکن عائزہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی بابا، میں اس گھر میں رہوں گی جہاں بختار لودھی کی یادیں ہیں۔ میں اس گناہ کی کمائی میں واپس نہیں جا سکتی۔ آپ پولیس کے پاس جائیں اور اپنا جرم قبول کریں، شاید تبھی میری روح کو قرار آئے۔ ذوالقرنین شاہ کے لیے یہ اپنی بیٹی کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گئے۔
یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع کھو دی ہے۔ حویلی میں اب صرف ارحم و عائزہ رہتے تھے۔ ارحم نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا جو اب بھی فرش پر بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے نظریں اٹھائیں۔ ان میں اب نہ نفرت تھی نہ محبت، صرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میرا اب کوئی گھر نہیں رہا ارحم لالا۔ جس باپ پر فخر تھا وہ قاتل نکلا، اور جس شوہر سے پناہ مانگی تھی وہ میرا شکاری نکلا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ ارحم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جیتا ہوا معرکہ اصل میں اس کی سب سے بڑی ہار بن چکا ہے۔ کیا یہ واقعی مکافات عشق تھا؟ اسے وہ سب مل گیا جو وہ چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دامن خالی تھا۔ ذوالقرنین شاہ کے جانے کے بعد حویلی پر ایک ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ارحم اور عائزہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کی مسافتیں آ چکی تھیں۔ ارحم نے عائزہ کو آزاد کر دیا تھا، مگر عائزہ نے خود کو اس ویران حویلی کی دیواروں میں قید کر لیا۔ وہ سارا دن بختیار لودھی اور ان کی بیوی کی پرانی تصویروں کو صاف کرتی، ان کے کمرے سے گرد جھاڑتی اور وہیں مسلے پر بیٹھ کر اپنے باپ کے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ارحم اسے دور سے دیکھتا رہتا۔ وہ اب اس پر چیختا نہیں تھا، نہ ہی اسے کام کا حکم دیتا، بلکہ اب وہ خود چپ چاپ کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتا اور عائزہ کے کمرے کے باہر رکھ دیتا۔ عائزہ کا وجود دن بدن گھل رہا تھا۔ وہ خاموش پتھر بن چکی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو بھی اب خشک ہو چکے تھے۔ ایک شام ارحم سے رہا نہ گیا۔ وہ عائزہ کے پاس صحن میں آیا جہاں وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ عائزہ، تم کب تک خود کو اس طرح سزا دو گی؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم چاہو تو اپنی ماں کے پاس واپس جا سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ارحم کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ عائزہ رکی۔ اس نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے ارحم کے دل کو چھید دیا۔ طلاق؟ ارحم لالا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پھاڑنے سے وہ سب مٹ جائے گا جو میرے ساتھ ہوا؟ آپ نے میرا مان توڑا، میرے باپ نے میرا سر جھکا دیا، اب میرے پاس واپس جانے کے لیے کیا بچا ہے؟ ارحم نے نظریں جھکا لیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا عائزہ۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں تڑپا کر میرے دل کو سکون ملے گا، مگر یقین مانو میں پل پل خود کو تڑپا رہا ہوں۔ عائزہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں۔ آپ نے بدلے کی آگ میں جلائی تھی، مگر اس میں ہم دونوں ہی جل گئے۔ اس نے دوبارہ پودوں کی طرف رخ کیا جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ اسی رات حویلی پر ایک بار پھر موت کا سیاہ لہرایا۔ ذوالقرنین شاہ نے پولیس اسٹیشن میں اعتراف جرم کر لیا تھا، مگر ان کے دشمن جو بزنس کی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہ کر ان کے راز فاش کریں۔ آدھی رات کو کچھ نقاب پوش افراد حویلی کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ارحم جو حال میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آہٹ سن کر فوراً چونک گیا۔ کون ہے وہاں؟ اس کی آواز گونجی، مگر جواب میں گولی کی آواز آئی جو ارحم کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ عائزہ اوپر والے کمرے سے چیخ مار کر باہر نکلی۔ ارحم لالا! اس نے دیکھا کہ 3 مسلح آدمی ارحم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارحم زخمی ہونے کے باوجود ان سے مقابلہ کرنے لگا، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ آدمی نے پسٹل تان کر ارحم پر نشانہ لیا۔ عائزہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی عقل ماری گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ارحم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہٹ جاؤ عائزہ! ارحم چیخا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ گولی چلی اور عائزہ کے سفید کرتے پر خون کا ایک دھبا تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ آہستہ سے ارحم کے قدموں میں گر گئی۔ ارحم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دیوانہ وار پاس پڑی ایک بھاری کرسی اٹھا کر حملہ آوروں پر ماری اور غصے میں ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی وحشت دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں ہی عافیت سمجھی۔ عائزہ! عائزہ آنکھیں کھولو! ارحم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ خونوں سے رنگ چکے تھے۔ عائزہ نے دھندلی نظروں سے ارحم کو دیکھا۔
اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنے باپ کے گناہ کا قرض اتار دیا لالا، اب ہم برابر ہو گئے نا۔ ارم کے آنسو بے قابو ہو کر عائزہ کے چہرے پر پڑنے لگے۔ نہیں عائزہ، تم کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں جینا ہوگا میرے لیے۔ ارم اسے اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ اسے پکارتا رہا، اسے وہ سب باتیں یاد دلاتا رہا جو ان کے بچپن کی تھیں۔ وہ اس سے معافی مانگتا رہا مگر عائزہ کی پلکیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچ کر جب اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو ارم وہیں باہر فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ جس لڑکی سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا اصل میں وہ اس کی زندگی بن چکی تھی۔ آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ارم نے واپس ہسپتال کے کوریڈور میں وضو کیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، اسے بچا لے، بے شک میں گناہ گار ہوں، میں نے اس پر ظلم کیا، میری جان لے لے مگر اسے زندگی دے دے۔ یہ ایک تڑپتے ہوئے عاشق کی دعا تھی جو اپنی نفرت کو شکست دے چکا تھا۔ صبح کی اذان کے وقت ڈاکٹر باہر نکلا اور ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گولی دل کے بہت قریب سے گزری تھی مگر معجزہ ہو گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ارم کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے زندگی کی سب سے بڑی جیت مل گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت بدلے سے نہیں بلکہ قربانی سے جیتی جاتی ہے۔ لیکن کیا عائزہ اسے معاف کر پائے گی؟ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں صرف مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ عائزہ سفید بیڈ پر لیٹی کسی بے جان مورتی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت کاغذ کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ ارم پچھلے 3 دن سے ایک پل کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلا تھا۔ اس کا کندھا جہاں سے گولی چھو کر گزری تھی پٹیوں میں بندھا تھا مگر اسے اپنے درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کی نظریں صرف عائزہ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے پلک جھپکی تو عائزہ کہیں دور چلی جائے گی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے مگر اسے ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ ارم نے اس کا نحیف سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ عائزہ پلیز واپس آ جاؤ، دیکھو میں اب کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، میں اس حویلی کو ویسا نہیں بنا دوں گا جیسا تم چاہتی ہو، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے تم سے چھین لی۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر سسکنے لگا۔ ارم خان جیسے اپنی طاقت اور انتقام پر ناز تھا، آج ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے لیے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اگلے دن کی دوپہر جب سورج کی ایک کرن کھڑکی کے پردے ہٹا کر عائزہ کے چہرے پر پڑی تو اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ارم جو پاس ہی بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا فوراً سیدھا ہو گیا۔ عائزہ، عائزہ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پکارا۔ عائزہ نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی مگر جیسے اس کی نظر ارم کے پریشان حال چہرے پر پڑی اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ارم لالا، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ ارم نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ تم ٹھیک ہو عائزہ، تم بالکل ٹھیک ہو، اب تمہیں کوئی درد نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عائزہ نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ وہ لوگ ارم کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ تم خود موت کے منہ سے آئی ہو اور تمہیں ابھی بھی میری فکر ہے۔ عائزہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ تم میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ عائزہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ارم کے ہاتھ پر رکھا۔ محبت قابو میں کہاں ہوتی ہے لالا، آپ چاہے مجھ سے کتنی ہی نفرت کر لیتے مگر میرا دل ہمیشہ آپ کے لیے ہی دھڑکتا رہا ہے۔ یہ اعتراف ارم کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس معصوم دل کو کتنے دکھ دیے تھے۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور عائزہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہارے معصوم جذبات کا سودا اپنے انتقام سے کیا۔ کچھ دنوں بعد جب عائزہ کو ڈسچارج کر کے واپس حویلی لایا گیا تو حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ارم نے نوکروں کی فوج لگا کر حویلی کے ہر کونے کو چمکا دیا تھا۔
دیواروں سے گرد غائب تھی، پرانے پردوں کی جگہ ریشمی پردے لہرا رہے تھے اور ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اور ہم نے خاص طور پر عائزہ کے لیے ایک بڑا اور پرسکون کمرہ تیار کروایا تھا، جہاں پر وہ چیز موجود تھی جو اسے پسند تھی۔ ارہم اب سارا دن عائزہ کے پاس گزارتا۔ وہ خود اسے دوائیاں دیتا، اسے سہارا دے کر صحن میں چہل قدمی کرواتا اور اسے بچپن کی کہانیاں سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ان لمحوں میں عائزہ کو وہ پرانا ارحم لالا نظر آتا جو اس کا محافظ تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ارحم نے ایک چھوٹا سا ڈبہ عائزہ کی طرف بڑھایا۔ عائزہ نے اسے کھولا تو اندر سونے کی خوبصورت بالیاں تھیں، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے بچپن میں ایک بار مانگی تھی۔ یہ کیا ہے لالا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ ایک نئی شروعات ہے عائزہ۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بابا نے جو کیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور جو میں نے کیا وہ بھی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن کیا ہم اس مکافات عشق کو ایک سچی محبت میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ میں تمہارا اصل شوہر بن کر تمہاری زندگی کی ہر تلخی کو مٹھاس میں بدل دوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اسے اپنی تپسیا کا صلہ مل رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا لالا، جس دن آپ نے مجھے اس فارم ہاؤس میں قید کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ غصہ ارحم لالا کا ہے، مگر محبت ارحم خان کی ہے۔ ارحم نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس دن اس ویران حویلی میں برسوں بعد حقیقی مسکراہٹیں گونجی تھیں، مگر اب ایک کڑی باقی تھی۔ ذوالقرنین شاہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے اور عائزہ کی ماں اکیلی حویلی میں تڑپ رہی تھی۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ عائزہ کو اس کی ماں سے ملوانے لے جائے گا تاکہ ماضی کے تمام زخم بھر سکیں۔ وقت کے مرہم نے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا تھا، مگر مکمل شفا ابھی باقی تھی۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی کہانی کے ہر ادھورے باب کو مکمل کرے گا۔ ایک صبح جب آسمان پر بادلوں کی اوٹ سے سورج کی نرم کرنیں جھانک رہی تھیں، ارحم نے عائزہ کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ اسے اس کے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی ماں نیلم جہاں اپنی بیٹی کے جدائی میں ایک جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی۔ جب گاڑی ذوالقرنین شاہ کی حویلی کے سامنے رکی تو عائزہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ارحم اسے یہاں سے زبردستی گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ ارحم نے اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور بھرپور اعتماد دیا۔ گھبراؤ نہیں عائزہ، اب تمہارا یہ شوہر تمہارا محافظ بن کر تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، نیلم جہاں ہال کے وسط میں کھڑی نظر آئیں۔ اپنی بیٹی کو ارحم کے ساتھ خوش اور تندرست دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہوا۔ عائزہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک ایک دوسرے کو پکڑ کر روتی رہیں۔ ارحم ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلم جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ان کے سامنے جھک گیا۔ امی جان، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے بدلے کی آگ میں آپ کا گھر اجاڑ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ نیلم جہاں نے ارحم کو اٹھا کر اس کے سر پر پیار دیا۔ بیٹا، گناہ تو ذوالقرنین نے کیا تھا، تم تو بس اس آگ میں جل رہے ہو۔ اگر میری بیٹی تمہارے ساتھ خوش ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ اسی دن ارحم عائزہ کو لے کر سینٹرل جیل پہنچا، جہاں ذوالقرنین شاہ اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا وہ شخص جو کبھی پورے شہر پر حکمرانی کرتا تھا، اب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک چمک اٹھی، مگر ارحم کے ساتھ دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر سلاخوں کے درمیان سے ان کا ہاتھ تھاما۔ ذوالقرنین صاحب، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ ارحم کے ان الفاظ نے ذوالقرنین شاہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ میرے پاپا کی موت ایک حادثہ تھا اور آپ کا جرم یہ تھا کہ آپ نے اسے چھپایا، لیکن عائزہ کی محبت نے مجھے سکھا دیا کہ انتقام سے صرف بربادی ملتی ہے، سکون نہیں۔ ذوالقرنین شاہ کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ ارحم بیٹا، تم نے میری بیٹی کو اپنا کر مجھ پر وہ احسان کیا کہ میں مرتے دم تک تمہارا قرض دار رہوں گا۔
میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ عائزہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ چوما۔ اس دن سب حساب برابر ہو گئے تھے اور واپسی اپنی حویلی پہنچ کر ارحم نے عائزہ کو وہ پرانی فائل دکھائی جو ان کی بربادی کا سبب بنی تھی۔ اس نے عائزہ کے سامنے اس فائل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آج سے ہمارا ماضی ختم اور ہماری نئی زندگی شروع، اس نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں اب صرف محبت کا عکس تھا۔ ارحم نے عائزہ کے لیے حویلی کے ایک حصے میں بختار لودھی میموریل ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تاکہ غریبوں کی خدمت کرے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جا سکے جو اس کے باپ نے سرزدہ ہوا تھا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کی فضاؤں میں بچوں کے قہقہے اور خوشیاں رچ بس گئی تھیں۔ ارحم اور عائزہ اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کا حصہ بن چکے تھے۔ عائزہ اب اس گھر کی ملکہ تھی اور ارحم اس کا وہ سچا شوہر جس نے اپنی نفرت کو اپنی محبت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ ارحم اور عائزہ کی یہ داستان جو آنسوں اور بدلے سے شروع ہوئی تھی اب ایک لازوال محبت خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔